کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، اور ہر طبقہ یہ سوچے ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز قائم کر لی۔ آپ سب سے گزارش ہے، نبی کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ، جب نماز قائم ہو گئی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے، برائی سے روک دے گی۔ ہاں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ، سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا، دین کاہے کا بھی رہ گیا باقی۔ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ علم ہو تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی،
زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی، تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے، نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فَأَيْنَ رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔